بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، کافی طویل عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور واقعی یہ ہے کہ ملت اسلامیہ پر جو کچھ گزر رہی ہے بر صغیر میں بھی اور عالم اسلام میں بھی، عرب دنیا میں بھی، جس طرح پر یہ سارے عرب جو ہے وہ اسرائیل کے دامن سے وابستہ ہو گئے ہیں، اور حماس، فلسطینی اخوان اور جتنی دین سے تعلق رکھنے والی تنظیمیں یا جماعتیں ہیں ان سب کو دہشت گرد ٹیررسٹ قرار دے رہے ہیں۔ دل خون کا آنسو ہوتا ہے، اور اس میں دینی جو فکر رکھنے والے لوگ ہیں، اس میں سب سے بڑی تنظیم تو عالم اسلام کی تبلیغی جماعت ہے، جو تقریباً دنیا کے 150 ملکوں میں جن کے مراکز قائم ہیں اور جن کی ہدایت پر کام ہو رہا ہے۔ اس کا باہمی اختلاف جو ہے بدقسمتی سے ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ آج کل ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے وہ لندن مرکز کا ہے۔ لندن مرکز بڑی مشکلوں سے آج سے تقریباً 20-22 سال پہلے وہ جگہ خریدی تھی، تو اس وقت تو 14 لاکھ کی 20 ایکڑ مل گئی تھی۔ آج اس جگہ کی اتنی امپورٹنٹ اور اہمیت ہے کہ آج 1 ایکڑ کئی کروڑ کی ہے۔ تو اس میں بھی کچھ لوگوں نے نفسانی خواہشات کے تحت میں یہ ڈالا ہوا ہے کہ یہاں پر مرکز نہ بننے پائے۔ ایک بات میں صاف کہہ دوں، وہ یہ کہ اگر یہ نبیوں والا کام ہے تو اس کے کرنے والے خاص طور پر وہ جو علاقوں کے یا ملکوں کے ذمہ دار ہوں، وہ قرآن و سنت، سیرت اور صحابہ کے گہرائی سے مطالعہ کرنے والے اور گہرائی سے سمجھنے والے ہونے چاہیے۔ اس لیے کہ نبیوں والا کام اتنا گویا نازک ہے کہ کسی ذمہ دار کی لغزش سے برے کام کو نقصان ہو سکتا ہے۔ 2 جگہ سے بہت نقصان پہنچا شروع سے۔ ایک تو ہے رائے بند پاکستان بنتے ان کے دماغ میں آ کہ ہم آزاد ہیں اور ہندوستان کا مسلمان غلام ہیں، اور مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کس طرح نبھاتے رہے، اور یہ شروع سے یہ کہتے رہے کہ اصل تو مرکز دنیا کا رائے بند ہے، نظام الدین نے۔ اور حاجی صاحب جو ہے وہ ظاہر بات ہے صاحب علم نہیں تھے، ایک عامی آدمی تھے، اور ان کا ذہن میں بہت قریبی ان کے ساتھ رہا ہوں، میرے بہت سارے واقعات میں کہہ چکا ہوں۔ وہ حاجی صاحب ایک طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اینٹی علماء تھے۔ میں نے بار بار ان کو ٹوکا، مثلاً یہاں جب عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ صاحبزادے عطا المحسن تشریف لائے، اور ان کی خدمت میں لے کر پہنچا۔ وہ نیند میں سے اٹھے تھے، بستر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس طرح سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ صاحبزادے، مولانا سلمان جب سعود افریقہ تشریف لائے، اور بہت ساروں کے موقع پر، تو حافظ صاحب ان کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسا کوئی عجوبہ دیکھ رہے ہوں، یعنی کم از کم اپنے بستر پر نہیں تو احترام سے ملتے ایک عالم آدمی ہے۔ تو یہاں تو شروع سے جو بنیاد پڑی ہے، یعنی حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اہل گجرات کو، شاید ان کی زندگی کی آخری غلطی تھی، یہ سمجھ کر کہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور کام جلدی دنیا میں پہنچ جائے گا، انہوں نے اپنا منصوبہ بنا لیا کہ اب حضرت جی کے خاندان کو ریٹائر کر کے گجرات کا اسے علم بردار بنانا ہے، گجرات کا جھنڈا لہرانا ہے۔ تو شروع کے جو 3 آدمی تھے، اس میں حافظ پٹیل صاحب، بھائی پاٹیا صاحب ساؤتھ افریقہ کے، اور
مولانا عمر صاحب کے اشاروں پر چلنے والے وہ حاجی صاحبان بمبئی کے، سب سے میرا تعلق رہا ہے، آدھے درجن سے زیادہ. تو انہوں نے مال کے ذریعے سے کہ تینوں جگہ کا مال جمع ہو کر مولانا پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور وہ مال کے ذریعے سے سب کو اپنا تابع کریں. پہلے دن سے یہ رہا یہاں پر. اور یہاں حافظ صاحب نے جو شورا بنائی وہ اس میں اصل جو تھے جو اختیارات والے وہ سارے غیر عالم تھے. اور حافظ صاحب کا مزاج یہ تھا، وہ چاہتے تھے حضرت مفتی باقی رحمۃ اللہ جو لندن کے تھے، ان سے لے کر مولانا منظور حق برمنگھم، مولانا یوسف موطالہ اور سارے مولانا یعقوب قاسمی، سب ان شورا والوں کی خدمت میں باری باری حاضر ہو کر آداب بجا لائے. اور حافظ صاحب کسی عالم کی برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے. ایک بات تو یہ شورا چل رہی تھی ہماری. میں 40 سال یا بلکہ 42 سال گواہ ہوں اس بات کا. تو اور حاجی عبدالوہاب صاحب کا یہ حال کہ وہاں انہوں نے کسی عالم کو جمنے نہیں دیا رائے ون میں. یعنی جو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے لگائے ہوئے لوگ تھے، مولانا سعید احمد خان اور مفتی زین العابدین، مولانا بہاول پوری، اس قسم کے اور بھی پہلے، ابھی تو بہت سارے انتقال کر گئے، ان کو تو نہیں نکال سکتے تھے. لیکن بعد میں کسی عالم کو، بس ان کے جتنے منع ہیں سارے یہی ہیں جو بروکریٹ کے لوگ ہیں اور جو سابق وزیر ہیں اور مشیر ہیں اور فوجی ہیں اور اس قسم کے لوگ، اور آج بھی وہی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہاں پر رائے ون سے جو اس کے اثرات یہاں پر آئے، کیونکہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے ہمارے احباب جو ہیں جو شورا میں ہیں وہ رائے ون کے پروردہ ہیں. تو انہوں نے ہمیشہ نظام الدین کو ثانوی درجہ دیا، سیکنڈ درجہ دیا. مولانا سعد دامت برکاتہم، اب وہ جو چاہتے تھے وہ کبھی یہاں چلنے نہیں دیا. آج تک کی تاریخ گواہ ہے، جو بھی جماعت آئی انڈیا سے پہلے انہوں نے حیات الصحابہ اور منتخب احادیث ضبط کی کہ یہ کتاب نہیں پڑھ سکتے. یہاں پر کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ان کی دلیل یہ تھی کہ 3 مراکز ہیں، نظام الدین، رائے ون، کاکرل، جب تک متفق نہ ہو. یعنی اصل تو عبدالوہاب صاحب کی بات تھی کہ وہ اس پر بضد تھے کہ فضائل کے علاوہ، بھائی فضائل میں جو موضوع احادیث ہیں اور جو ضعیف احادیث ہیں ڈھیر ہے ان کا، وہ ہندوستان کا جو ذہن ہے اس میں جو ٹھیک، لیکن عالم اسلام کے لیے جہاں تنقید ہوتی ہے اور روایتوں پر، تو وہاں بڑے اس پر اعتراضات ہونے لگے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا ڈیسبری جو ہے شروع دن سے انہوں نے اپنے آپ کو نظام الدین کے اوپر رکھنا چاہا اور نظام الدین کو اپنی بات منوانی چاہی. اور مولانا سعد دامت برکاتہم، ظاہر بات ہے پاور ہاؤس میں جتنا پاور ہوگا اس کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے ان کے متبعین کو ملے گا. تو جس طرح حضرت جی مولانا صاحب کے زمانے میں ہم نے دیکھا ایک جماعت کہیں گزر جاتی اس کے اثرات برسوں تک رہتے تھے، اور بعد میں بنیا دور میں دیکھا کہ 50 جماعت آ رہی جا رہی ہے، کوئی اس کا اثر ہی نہیں. اب یہ جو ہمارے گجرات کے مولانا احمد لاٹ اور مولانا ابراہیم دیولا، یہ وہاں ذمہ داروں میں مولانا صاحب کے تھے، یعنی وہاں کی شورا میں بھی تھے. اور حضرت جی کہیں باہر جاتے تو مولانا ابراہیم اپنا استاد بھی مانتے تھے، ان کو ذمہ دار بنا کر جاتے اپنی جگہ. لیکن سارا فتنہ یہیں سے شروع ہوا کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ
पूरी दुनिया में कि इमारत ख़त्म, अब अमीर जो है वो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, अब शूरा बिला अमीर। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाजिल की, शाविरून फिल अम्र, सहाबा से मशवरा ले लिया कीजिए उनके दिलजोई के लिए, और जब आप कोई फैसला का इजाज फतवक्कल अल्लाह जब अज़्म कर लें तो 3 मरतबा खिताब है अमीर को, शूरा को कोई खिताब नहीं। लेकिन ये बनियों के परवरदा और बनियों से उम्मीद, माली उम्मीद रखने वाले मौलवी जब भी शुरू होते हैं वो शूरा शूरा गाना शुरू कर देते हैं, इमारत की बात ही नहीं करते। तो ये 2 जगह से बहुत नुकसान पहुंचा है और पहुंच रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ड्यूसबरी में जो लोग जमा थे वो अपना तफावुक चाहते थे निज़ामुद्दीन पर, जिस तरह रायबन वाले चाहते थे। इन्होंने हमारा मरकज़ कभी बनने नहीं दिया, हालांकि इतने अरसे में चाहता तो कब से बन जाता। हजरत जी मौलाना साद दामद बरकातुहू का तो हमेशा ये रहा मौक़िफ़ के लंदन वाले ही बनाएंगे और उन्हीं के ताबे होगा, और ड्यूसबरी वालों को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन इन्होंने, ड्यूसबरी वालों ने कभी भी यहाँ पर कुछ होने नहीं दिया। अब उसका मसला अदालत में है, और वहाँ का जो बनिया ग्रुप भी कोशा है कि किसी तरह इसको हड़प लिया जाए। आज वो बहुत ही कीमती प्रॉपर्टी हो गई है। और ड्यूसबरी वालों ने आज से कुछ अरसे पहले ना, गुज़िश्ता साल, जब यहाँ की चैरिटी कमीशन ने उनको लिखा कि जो अखराजात हो रहे हैं, इनकी अपनी नीयत क्या थी हुकूमत की कि वो अखराजात इतना बढ़ाएं और इस पर डालते रहें यहाँ तक कि वो कई मिलियन हो जाए तो ज़मीन कब्जा कर लें। तो तीनों जिम्मेदार जो थे ट्रस्टी, उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे इस मकसद से कोई ताल्लुक नहीं। सबसे पहले नुकसान ये पहुंचा। तो मैं अर्ज कर रहा था, वो जो शेख सादी ने फरमाया ना, हर के दाना कुनत कुनत नादा वलेक बाद अज खराबी बिसियार, जो अक्लमंद समझदार आदमी जो करता है, नादान भी वही करता है, लेकिन बड़ी तबाही मचाने के बाद, नुकसान पहुंचाने के बाद। अब ये मौलाना अहमद लार साहब, सारी दुनिया में शूरा बिला अमीर और अमीर कोई चीज़ नहीं है, और मौलाना साहब की गीबत और बदगोई, इनके खिलाफ अल्जामात और तहमतें। इसके बाद इनको अचानक ख्याल आया 2 साल पहले कि अमीर तो मैं बन जाऊंगा। मौलाना साहब तो हिंदुस्तान के अमीर है, मैं आलमी शूरा का आलमी अमीर बन जाऊंगा। ये इस खरामा तशरीफ ले गए पाकिस्तान अमीर बनने के लिए। तो वहाँ उन्हें टक्का सा जवाब मिला, उन्होंने कहा कि भैया आलमी शूरा के आलमी अमीर ये बैठे हैं मौलाना एहसान साहब, और उन्होंने दलाइल भी दी है कि अभी हुकूमत का फलां ग्रुप आया था, स्पीकर पंजाब असम्बली के शुजात हुसैन, तो दिन भर मीडिया पर चलता रहा कि आलमी शूरा के आलमी अमीर और ये और वो। अब वो टक्का से मुँह लेकर है। तो गोया वहां पर भी आपको ताबे होकर जाना पड़ेगा, और बांग्लादेश में भी आप जाएंगे तो कारी जुबैर, ये बदबख्त जो है, मैं हैरान हूँ जब उसने बयान दिया था कि ये तबलीग वाले मकतब में जो बच्चे अली बात आप पढ़ते हैं, वो कुरान पर पाँव रख कर जाते हैं और बच्चों को हाथ पाँव तोड़ते हैं, छोटे मासूम बच्चों के मकतब के। उस वक्त मैंने कहा था बदबख्त, अगर तबलीग वाले ऐसे हैं तो तू इतने साल से झक मार रहा था तबलीग में। तो इस किस्म का एक कचरा जमा हो गया है। और जब वो इकबाल ने बहुत ही अच्छी बात कही कि